بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین اور مثالی بیوی، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہ ہے ہمارے آج کی حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح، اور کتاب النکاح میں حدیث ہے 3100 یعنی 31ویں حدیث باب میں، بلکہ کتاب میں، اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب النکاح اور باب ہے کس طرح کی عورتوں سے نکاح کیا جائے، 12واں باب ہے، 5082ویں حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں ہی 5365 بھی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 3 جگہ ہے۔ مسند الحمیدی، امام حمام بن منبہ کے صحیفہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف کروانا سورج کا چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں سے قریش کی خواتین بہتر ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں پر نہایت شفیق اور شوہر کے مال کی انتہائی زیادہ محافظ ہوتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث اپنا مفہوم خود واضح کر رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نکاح سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ دیکھنا پڑے گی وہ یہ کہ عورت کا دین کس معیار کا ہے، اور صرف دین نہیں کہ میں نے صحیح بخاری پڑھی ہے، مجھ سے چائے نہیں بنتی، مجھ سے بچے نہیں سنبھالے جاتے، وہ نوکرانیاں سنبھالے، نہیں، ساتھ ساتھ خان کی امور، گھریلو امور سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے پھر 2 چیزیں خصوصی طور پر قابل غور ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ اپنے بچوں پر نہایت شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ معزز خواتین حضرات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ بچوں کو سنبھالنا انگریزی میں یہ فیمیل جاب ہے، یہ مادہ کا کام ہے۔ آپ نے آج تک کبھی کسی بکرے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے میمنے نہیں دیکھے ہوں، کسی کٹڑے کو آپ نے کسی بھینسے کے پیچھے، یا کسی بچڑے کو آپ نے کسی بیل کے پیچھے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ رب کائنات نے ایک فطری اصول بنایا ہے کہ بچوں کی تربیت اور پرورش یہ ماں کا کام ہے۔ اور آج انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ چونکہ آج ماؤں کے لیے بچے بوجھ بن چکے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نئی نسل کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ مثالیں تو ہم دیتے ہیں کہ جناب فلاں بزرگ کو ماں نے یہ نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو انہوں نے اتنا نقصان کر لیا لیکن جھوٹ نہیں بولا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی جو ذمہ داری ہے ایک مسلمان عورت کی، وہ کیا ہے معزز خواتین و حضرات؟ بچوں کو سنبھالنا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ اہل علم نے جہاں طلاق کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت حد درجہ فضول خرچ ہو، یعنی اس کو مال کی پرواہ نہ ہو۔ اور یہ بیماری آج کی ہماری زیادہ تر خواتین میں موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، یہ گندا لارڈ میکولے کا، نیپولین بوناپارٹ کا دیا ہوا نظام تعلیم، اس قسم کے سلسلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ خواتین ان امور میں پیسے برباد کرتی ہیں جہاں پر بظاہر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سلسلہ چل رہا ہے، مرد مجبور ہے
وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ مال فضول برباد ہو رہا ہے، لیکن اپنا گھر بچانے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے، گھر کے اندر شور سے بچنے کے لیے وہ برداشت کرتا ہے، لیکن یہ اصلی نسلی نیک دیندار اور خاندانی عورتوں کا وطیرہ نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری خواتین یقینی طور پر اس پر ضرور غور و فکر فرمائیں گی۔ حدیث کا سبق بھی ان الفاظ کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے قیمتی خیالات میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔